اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان الرحم والا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا پیارا لگا، حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو بھی یہ بچہ بڑا محبوب تھا، اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین نکلا، پڑھائی اور فرما برداری میں یکتا تھا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا، میرے مرنے کے بعد اس بچے کی خوب خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد محترم کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد یتیم اور زیادہ اہمیت دی، اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے بطور خاص ایک استاد مقرر کیا، جس سے احمد یتیم کی صلاحیتوں اور اضافہ ہوا۔ احمد خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا، وہ بتدریج ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا، اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا اور تمام شخصیتی اور ذاتی معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا، احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگراں مقرر کر دیا۔ اب احمد یتیم تمام محل کے نوکروں کا ذمہ دار تھا اور آزادی سے محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد سے کہا، میرے خاص کمرے سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ احمد جب اس کے کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کے خاص لونڈی کو ایک نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ فسق و فجور میں مبتلا اس لونڈی نے احمد کی منت سماجت کی کہ اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی خوبصورت تھی، وہ اسے ورغلانے لگی کہ میں تمہاری ہر قسم کی خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں۔ احمد نے کہا، معاذ اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے امیر کی خیانت کسی طرح نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے ساتھ اپنا اچھا سلوک کیا، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا، یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کو نصیحت کی اور توبہ و استغفار کی تلقین کر کے وہاں سے رخصت ہوا اور اسے یقین دلایا کہ فکر نہ کریں، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر اس لونڈی کو مسلسل فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں احمد میرا پردہ چاک نہ کر دے۔ شام کا وقت حسب دستور جب امیر اندر آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے کپڑے کو چاک کر لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے امیر کے پاس پہنچ گئی۔ امیر اس وقت اکیلا تھا، اپنے خاص لونڈی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کس نے مارا اور کیوں رو رہی ہو؟ لونڈی نے مکر و فریب کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے کہا، احمد یتیم نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی ہے، میں بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ تو وہ زبردستی میرا منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ امیر نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا، بولا، ایسے شخصیت کی سزا موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ ادھر احمد یتیم محل میں بے حد مقبول تھا، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سر عام قتل کروایا جاتا،
اس سے محل کے خام خواہ یہ چیمو گوئیاں ہوتی۔ امیر نے سوچا کہ اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے جرم کا پتہ نہ چلے۔ قتل کا خبر امیر نے خود ہی منصوبہ بندی کی۔ اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میں جس شخص کے ہاتھ ایک تھال بھیجواؤں اس کو قتل کر کے اسی تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خادم خاص نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا۔ چند دن گزرے، امیر نے احمد یتیم کو بلوایا اور کہا اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے امیر نے بھیجا ہے اور جو وہ دے اسے لے کر آؤ۔ احمد یتیم اپنے امیر کی حکم کی تعمیل میں تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بعض نوکر ملے۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں امیر کے کام میں جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ابھی فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں۔ جب وہ تھال لے کر آئے تو آپ اسے امیر کے پاس لے جائیں۔ بات معقول تھی۔ انہوں نے ایک نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے وہ واپس یہاں لے کر آئے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ وہی شخص تھا جو لونڈی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ وہ تھال لے کر اس خادم خاص کے پاس چلا گیا۔ اس خادم خاص نے قتل کرنے کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے اس نوکر کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا اور اس نے اس کی گردن ماری اور سر تھال میں رکھ کر خوب ڈھانپا اور امیر کے پاس لے آیا۔ خادم خاص اس تھال کو لے کر حاضر ہوا۔ امیر نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو وہاں احمد یتیم کے سر کے بجائے کسی اور نوکر کا سر تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا احمد یتیم کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ فلاں جگہ ہے۔ امیر نے احمد یتیم کو بلوانے کا حکم دیا۔ جب احمد یتیم حاضر ہوا تو پوچھا میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تھال خود لے کر جاؤ، تم خود کیوں نہیں گئے؟ احمد یتیم جو تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکروں کے درمیان جھگڑے اور پھر ان کے درمیان صلح کا ذکر کیا۔ میں وہاں مشغول تھا۔ اچانک امیر کو ایک خیال آیا اور اس نے اس خادم کے بارے میں پوچھا کہ تم اسے اور اس کی گناہ کو جانتے ہو؟ احمد کہنے لگا ہاں، اس نے فلاں لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا، میں اس کی پردہ داری کروں۔ امیر کو جب سارے واقعے کا علم ہوا تو اس نے لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور احمد یتیم کو مرید اختیارات عطا کیے اور اس کے لیے اس کے دل میں اور محبت اور عزت و احترام مزید بڑھ گیا۔ یہ تھا انجام ایک وفادار کی وفا کا اور ایک جائن کی خیانت کا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔